بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 276 میں افعال عمرہ کا بیان آنے والا ہے۔ شہید اول نے کتاب الحج چوتھی فصل میں عمرہ کے افعال کو بیان کیا ہے، ان کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ عمرہ کے مشترکہ اعمال بیان کیے جائیں گے۔ عمرہ کے افعال اربعہ میں سے ارکان کا ذکر ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی، متعلقہ روایات اور احادیث ذکر ہوں گی، متعلقہ علمی مسائل اور تحقیقات بھی بیان کی جائیں گی۔ چوتھی فصل جس میں اعمال عمرہ کو ذکر کر رہے ہیں، تو پہلے عمرہ کے مشترکہ اعمال کو ذکر کرتے ہیں، چاہے عمرہ تمتع ہو چاہے عمرہ مفردہ ہو، اور وہ احرام، طواف، سعی بین صفا و مروہ اور تقصیر ہے۔ یہ چار عمل مشترک ہیں عمرہ کے درمیان اس کی تمام اقسام میں، اور عمرہ مفردہ میں تقصیر کے بعد دو دوسرے اعمال بھی واجب ہیں جو عمرہ تمتع میں نہیں ہوتے، اور وہ طواف نساء اور 2 رکعت نماز طواف نساء ہے۔ ان میں سے پہلے 3 اعمال رکن ہیں عمرہ کے، اور باقی اعمال رکن نہیں ہیں، اور یہاں پر رکن سے مراد یہ ہے کہ اگر عمدن ان کو ترک کیا جائے، جان بوجھ کر ان کو چھوڑا جائے تو عمرہ باطل ہو جاتا ہے، اگر بھول کر اور سہون چھوڑا جائے تو عمرہ باطل نہیں ہوتا۔ حالانکہ نماز میں رکن کا معنی اس کے برخلاف تھا، چاہے عمدن اس کو چھوڑیں یا سہون چھوڑیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ غیر رکن کو اگر جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں تو عمرہ باطل نہیں ہوتا، فقط انسان گناہگار ہوتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا الفصل الرابع فی افعال العمرۃ المطلقۃ وہی الاحرام والطواف والسعی والتقصیر وهذه الاربعۃ تشترک فیہا عمرۃ الافراد والتمتع ویزید فی عمرۃ الافراد بعد التقصیر طواف النساء ورکعتیہ۔ چوتھی فصل عمرہ کے افعال میں سے ہے، مطلقاً چاہے وہ عمرہ تمتع ہو یا عمرہ مفردہ ہو، واہیا اور وہ افعال عمرہ ہیں احرام، طواف، سعی اور تقصیر کرنا۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَشْتَرِكُ فِيهَا عُمْرَةُ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ، یہ 4 افعال میں عمرہ افراد اور عمرہ تمتع برابر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں۔ وَيَزِيدُ فِي عُمْرَةِ الْإِفْرَادِ بَعْدَ التَّقْصِيرِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَرَكْعَتَيْهِ، جبکہ عمرہ افراد میں تقصیر کے بعد طواف نساء اور اس کی 2 رکعتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ رکعتیہ عطف ہے طواف پہ، تو ظاہر ہے کہ یہ منصوب ہونا چاہیے، رکعتیہ بھی منصوب ہے۔ والثلاثة الأول منها أركان دون الباقي ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه۔ فرماتے ہیں ان 4 افعال میں سے پہلے 3 افعال عمرہ ارکان ہیں، دون الباقی جبکہ باقی رکن نہیں ہیں۔ تو پہلے 3 اعمال عمرہ احرام، طواف اور سعی ہیں، باقی ان میں تقصیر وہ رکن نہیں ہے، اور رکن کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر عمدن ترک کرے گا تو عمرہ باطل ہو جائے گا، اور اگر بھول کر ترک ہو جائیں تو عمرہ باطل نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّلْبِيَةَ مِنَ الْأَفْعَالِ، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب شہید اول نے
عمرہ کے افعال میں سے تلبیہ کو ذکر نہیں کیا، لبیک اللہم لبیک جو کہتے ہیں اس کو ذکر نہیں کیا، اور اسے عمرہ کے افعال کا جز شمار نہیں کیا، جیسا کہ اسے ذکر کیا ہے دروس شرعیہ میں، حالانکہ وہ خود اپنی کتاب میں اسے افعال عمرہ کا جز شمار کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے یہاں لمعہ میں ذکر نہیں کیا اسے، الحاقا لہا بواجبات الاحرام میں اسے ملحق کیا ہے واجبات احرام سے، چونکہ یہ تو احرام جب باندھتے ہیں تو اس وقت تلبیہ واجب ہوتا ہے، تو یہ احرام کے بہت سے واجبات کی طرح ایک واجب ہے، مستقل عمل نہیں ہے۔ کالب سے ثوبئی ہے، جیسے احرام کے 2 لباس پہننا واجب ہوتا ہے تو وہ علیحدہ واجب نہیں ہوتا بلکہ احرام کے واجبات میں سے ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ فِيهَا أَيْ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ الْحَلْقُ مُخَيَّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقْصِيرِ لَا فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّقْصِيرُ لِيَتَوَفَّرَ الشَّعْرُ فِي إِحْرَامِ حَجَّتِهِ الْمُرْتَبِطِ بِهَا۔ عمرہ مفردہ میں تقصیر کرنا بطور معین واجب نہیں ہے بلکہ بطور مخیر واجب ہے، چاہے تو تقصیر کرے چاہے تو سر کو حلق کرے اور بالکل اس کو تراش دے، جبکہ عمرہ تمتع میں یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا بلکہ تقصیر ہی بطور معین واجب ہوتی ہے، اور سر کو بطور کامل مونڈنا اور تراشنا جائز نہیں ہوتا، تاکہ سر کے بال حج تمتع کے احرام کے موقع پر زیادہ ہوں، جو کہ عمرہ کے ساتھ مربوط بھی ہوتی ہے حج تمتع، اور عمرہ تمتع کے بعد حج کو شروع کرنا ہوتا ہے، اور واجبات حج میں سے ایک تقصیر یا حلق ہے، تو مکمل طور پر عمرہ تمتع میں سر کو نہیں مڑنا چاہیے تاکہ کچھ بال موجود ہوں اور انہیں حج کے اعمال میں حلق یا تقصیر کر سکے۔ وَيَجُوزُ فِيهَا یعنی عمرہ مفردہ میں جائز ہے حلق، سر کو تراشنا مکمل طور پر، مونڈنا، مخیرًا بینہ و بین تقصیر، اسے اختیار حاصل ہے کہ سر کو مکمل مونڈ دے یا اس سے کچھ بالوں کو کاٹے، لا فی عمرۃ تمتع لیکن عمرہ تمتع میں حلق جائز نہیں ہوتا، مکمل طور پر سر کو گنجا کرنا اور سر کو تراشنا جائز نہیں ہوتا، بل یتعین التقصیر بلکہ اس میں تقصیر کرنا متعین ہوتا ہے، تھوڑے سے بال کاٹ سکتے ہیں، لیتوفر الشعر فی احرام حجتہ تاکہ اس کی حج تمتع کے احرام میں بال زیادہ ہوں، المرتبط بہا کہ یہ عمرہ تمتع کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع شروع ہو جاتی ہے تو حج میں بھی حلق یا تقصیر واجب ہوتی ہے، تو اگر عمرہ تمتع میں مکمل طور پر سر کو صاف کر دیا اور مونڈ دیا اور اس کو تراش دیا تو پھر حج کے اعمال میں وہ رہ سکتا ہے، اس وجہ سے مکمل طور پر اس کو حلق کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک 4 افعال عمرہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور ان کی ایک ایک کر کے دلیل تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ یہاں تک عمرہ مفردہ میں تقصیر کے بعد طواف النساء اور 2 رکعت نماز طواف نساء کا واجب ہونا ہے، تو شیعہ فقہا میں مشہور نظریہ یہی ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اسماعیل بن رباح کی روایت ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، عن مفرد العمرۃ طواف النساء، جو بندہ عمرہ مفردہ کرتا ہے طواف نساء اس پر واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا نعم، اس پر واجب ہے۔ وسائل شیعہ باب 82 ابواب الطواف حدیث 8۔ صحیح محمد بن عیسیٰ
كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء۔ ابو القاسم مخلد بن موسیٰ رازی نے فقیہ کی طرف لکھا کہ اس دور میں بعض اوقات ائمہ معصومین کا نام تقیہ اور اضطراری حالات کی وجہ سے نہیں لیا جاتا تھا، اور عمرہ مفردہ کے بارے میں سوال کیا، کیا عمرہ مفردہ کرنے والے پر طواف نساء واجب ہے، اور جو عمرہ تمتع کرتا ہے تو اس پر تو طواف نساء واجب نہیں ہوتا۔ یہ روایت بھی اسی باب میں موجود ہے، جبکہ جعفی نے اس نظریہ میں مخالفت کی ہے اور وہ طواف النساء کو عمرہ مفردہ میں واجب قرار نہیں دیتے۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے راوی سے روایت کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل المعتمر مکہ من غیر تمتع وطاف بالبیت وصلی رکعتین عند مقام ابراہیم وسعى بین الصفا والمروہ فلیلحق باہلہ ان شاء۔ مسائل الشیعہ باب نہم ابواب العمرہ میں ہے کہ جب عمرہ مفردہ کرنے والا مکہ میں داخل ہوتا ہے اور طواف کر لیتا ہے خانہ کعبہ کا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز طواف کرتا ہے اور صفا اور مروہ میں سعی کر لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے اہل کے ساتھ ملاق ہو سکتا ہے، یعنی اس کا اعمال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ جو محرمات احرام تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ مشہور فقہاء شیعہ نے اس روایت سے اعراض کیا ہے، یہاں تک عمرہ تمتع کا تعلق ہے تو اس میں طواف النساء واجب نہیں ہوتی، اس میں کوئی مخالف بھی نہیں ہے اور روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے فعلى المتمتع اذا قادم مکہ طواف بالبیت ورکعتان عند مقام ابراہیم وسعی بین الصفا والمروہ ثم یقصر وقد حل هذا للعمرۃ، یعنی عمرہ تمتع کرنے والا جب مکہ جاتا ہے اور طواف خانہ کعبہ کرتا ہے اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اور تقصیر کر لیتا ہے تو اس عمرہ سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ مسائل الشیعہ باب دوم ابواب اقسام الحج میں ہے۔ ہاں شہید اول نے دروس شرعیہ میں بعض اصحاب اور فقہاء شیعہ سے نقل کیا ہے کہ عمرہ تمتع میں بھی عمرہ مفردہ کی طرح طواف النساء واجب ہے، اور یہ روایت سلیمان بن حفص مروزی سے استدلال کرتے ہیں جو فقیہ سے منقول ہے، فقیہ امام معصوم سے منقول ہے۔ اذا حج الرجل فدخل مکہ متمتعا فطاف بالبیت وصلی رکعتین خلف مقام ابراہیم علیہ السلام وسعى بین الصفا والمروہ وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء فإن علیہ لتحلت النساء طوافا وصلاة، کہ جب کوئی شخص حج تمتع کرتا ہے اور مکہ داخل ہوتا ہے عمرہ تمتع کے لیے، طواف کرتا ہے اور 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اور تقصیر کرتا ہے، تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے عورتوں کے، تو اس کے حلال ہونے کے لیے طواف اور نماز طواف نساء ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب تقصیر حدیث اول ہے۔ یہ روایت ضعیف و سند ہے، اس کا راوی مجہول ہے، تو یہ دوسری روایات کے ساتھ معارضہ اور اختلاف رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جہاں تک عمرہ مفردہ کا تعلق ہے تو اس میں حلق و تقصیر میں اختیار حاصل ہوتا ہے، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی المعتمر عمرہ مفردہ اذا فرغ من طواف الفریضہ وصلاۃ رکعتین خلف المقام والسعی بین الصفا والمروہ حلق او قصر،
عمرہ مفردہ کرنے والا جب طواف فریضہ اور نماز طواف اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جائے تو حلق و تقصیر میں اسے اختیار حاصل ہے۔ وسائل اشیاء باب پنجم ابواب تقصیر میں ہے، اور سابقہ روایت وسائل اشیاء باب 82 ابواب الطواف حدیث ہفتم تھی۔ اور صحیح صفوان بن یحییٰ سالم بن فضیل سے ہے، اور وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا دخلنا بعمرہ فنقصر او نحلق، ہم عمرہ کے لیے داخل ہوئے تقصیر کریں یا حلق کریں، سر مونڈیں۔ فرمائے احلق فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترحم علی المحلقین 3 مرات وعلی المقصرین مرۃ۔ وسائل اشیاء باب ہفتم ابواب الحلق حدیث 13۔ فرمایا سر کو مونڈو کہ نبی اکرم نے سر مونڈنے والوں پر 3 مرتبہ دعائے رحم کی اور تقصیر کرنے والوں پر 1 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی ہے، جبکہ عمرہ تمتع میں تقصیر متعین اور واجب ہوتی ہے، اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔